تمام انبیاء اور رسولوں کو ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سلام علی المرسلین، سلام میرے رسولوں پر. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو نعمتوں سے کیوں نوازتے ہیں؟ جواب: یہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش ہیں اور مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انعام. شکراً. کلمہ طیبہ سے کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہی رحیم ہے؟ یاد رکھیے، کلمہ طیبہ میں ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. مسلمان کو جب دفنایا جائے گا تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا میرا رب اللہ ہی ہے. ہندو کو دفنایا جائے گا وہ تو شش و پنج میں مبتلا ہوگا کیونکہ ان کے تو سینکڑوں خدا ہیں، تو وہ کتنی مشکل میں ہوگا کہ کس خدا کا نام لے. تو ثابت ہوا نا، زندگی میں اور موت کے بعد اللہ ہی رحیم ہے. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ دعا کیجئے: اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور مقام محمود عطا فرما. شکراً. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا اور 1 زمین کا ذکر فرمایا، حالانکہ زمینیں اور بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی پہ گھر بناتے ہیں اور اسی پہ کام کاج کرتے ہیں، جبکہ 7 آسمان استعمال میں ہیں. سورج، چاند، ستارے مختلف آسمانوں پر ہیں. 7ویں آسمان سے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام لے کر پہلے آسمان پہ اور پھر زمین پر اترتے ہیں. سبحان اللہ. شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو ذکر بھی کہتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے نصیحت، اور لفظ ذکر بھی آیا ہے، اس کا مطلب ہے بار بار نصیحت. آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جب آپ میٹرک کا، ایف ایس سی، بی ایس سی کا ایگزامز دے دیتے ہیں تو ان بکس کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں پڑھتے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں بار بار پڑھنا ہے اور اس سے بار بار نصیحت حاصل کرنی ہے. شکراً. ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم تو مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، آگ پہ اگر ہم مٹی کو ڈالتے ہیں آگ تو بجھ جاتی ہے، پھر تکبر اور غرور کس بات کا؟ شکراً. شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ورگلاؤں گا. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ان کو دھوکے میں ڈالوں گا، ان کو ورگلاؤں گا؟ وہ اس لیے کہ اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور نیچے مٹی ہی کی وجہ سے تو اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا. شکراً. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بہت روئے. وہ اس وجہ سے نہیں روئے کہ وہ جنت میں نہیں، بلکہ اس وجہ سے روئے کہ اب اللہ سبحانہ تعالی سے جدائی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالی کے جدا ہونے پہ روئے. شکراً. یوم حشر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے پوچھیں گے یہ کام کیوں کیا تھا؟ میں نے تو منع فرمایا تھا. ہم کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی یہ شیطان ہی تو تھا جس نے ہمیں ورگلایا. شکراً.